قبول فرمائے۔ حضرت گرامی، یہ استقبال رمضان المبارک جمعۃ المبارک ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک میرے اللہ نے دی زندگی تو ہم انشاءاللہ رمضان المبارک میں ادا کریں گے، اور یہ بھی ہے کہ شاید پہلا روزہ ہی جمعۃ المبارک کا ہو، تو یہ بھی ہے کہ اس سال ہم 5 جمعے، یہ بھی اگر پہلا روزہ جمعہ کو ہوتا ہے تو 5 انشاءاللہ جمعے ہمیں رمضان میں نصیب ہوں۔ یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، ایک تو ہو جمعہ، پھر رمضان میں ہو، پھر روزے کی حالت میں ہو، پھر یہ تو کیا ہی بات ہے۔ یہ بھی نصیب پہ نصیب ہے، قدر والوں کو اس کی قدر ہے، ورنہ جس طرح ہر سال گزر جاتا ہے اس سال بھی گزر جائے گا، خوش نصیب اس سے مالا مال ہوں گے۔ آپ کو گزشتہ جمعۃ المبارک یاد ہو تو ہم نے کچھ موت و حیات کے بارے میں بات شروع کی تھی کہ اللہ کے عالم نے فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ روز معاشر یہ بات عیاں ہو کہ کون احسن بن کے آیا ہے۔ اس پر ہم نے موت کی کچھ قسموں کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احسن عمل کون کرتا ہے، یہ آزمائش ہے تمہاری، دنیا میں تم آ گئے، بھیجا تمہیں عمل کے لیے اور بھیجا بھی تمہیں احسن بنا کے۔ بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ اپنے بارے میں بھی فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ فرماتا ہے اللہ برکت والا بھی ہے اور احسن بھی ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بھی احسن ہی بنایا ہے۔ جو ساری انسانیت کے مرکز مصطفیٰ ہیں، اللہ نے تمام احسنین سے بڑھ کر احسن مصطفیٰ کو بنایا اور ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنایا۔ پھر سرکار نے فرمایا احسن میں ہوں، احسن مصطفیٰ ہے اور تو احسن مصطفیٰ کا غلام ہے، اب تم نے عمل بھی احسن ہی کرنا ہے۔ اور من عمل صالحا من ذکر انثی او انثی، جو بھی مرد و عورت حسن عمل کرے گا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یعنی احسن رب نے ہمیں احسن نبی کا احسن غلام بنا کر احسن بن کر ہی اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کا حکم دیا، جو کہ اب مہینہ آ رہا ہے وہ احسن بننے کا احسن موقع ہے، حسین بننے کا حسین موقع ہے۔ عرض کی تھی کہ اصل حسن انسان کا عمل صالح کے ساتھ ہے، اصل انسان کا حسن و جمال اس کے عمل سے ہے۔ انسان کا عمل ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک ہے، ورنہ موت تو ہر کسی کو آ جائے گی۔ انسان مرنے کے بعد اپنے رب کے ہاں پہنچ جائے گا، اور جب وہاں پر پہنچ جائے گا تو بات یہ عیاں ہو جائے گی کہ جیسا میرے اللہ نے بھیجا تھا احسن، کیا احسن ہی آیا ہے یا بدل کر آیا ہے۔ اس پر کافی باتیں ہم نے عرض کی تھی موت کے حوالے سے۔ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جب انسان کا احساس مر جاتا ہے، حس مر جاتی ہے، تو انسان زندہ بھی ہو تو مر جاتا ہے۔ جس میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جائے، حق کیا ہے اس کی پہچان ہی ختم ہو جائے، تو وہ زندہ بھی ہو تو مردہ ہے۔ اس پر قرآن بھی پیش کیا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں نصیحت اس کے لیے ہے جس کے پاس دل ہے۔ اب سوال ہے یا مالک تو نے ایسی چیز کیا بنائی ہے جس کو دل نہیں دیا؟ اب ہر بندہ کہے گا میرے پاس بھی دل ہے، کافر کے پاس بھی دل ہے، منافق کے پاس بھی دل ہے، مومن کے پاس بھی دل ہے۔ دل تو اب ہر کسی کے پاس ہے، لیکن ہر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔
ہر کوئی قرآن سے نصیحت نہیں حاصل کر پا رہا۔ ابو جہل کے پاس بھی دل تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بھی دل تھا، لیکن یہ دل والا روندا گیا، اور صدیق اکبر جو دل والے تھے اللہ نے انہیں شہنشاہ بنا دیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک دل والا آتا ہے جس کا نام ابو جہل ہے، آپ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ حسین نہیں ہیں، سرکار فرماتے ہیں صدقتا۔ پھر دوسرا دل والا آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاق عالم نے آپ کو کمال کا حسن عطا فرمایا، سرکار فرماتے ہیں صدقتا۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادھر بھی صدقتا ادھر بھی صدقتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو جہل بھی سچا ہو ابو بکر بھی سچا ہو؟ سرکار نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، آنکھ اس کی بھی ہے آنکھ اس کی بھی ہے، دیکھا اس نے بھی ہے دیکھا اس نے بھی ہے، دل سے پرکھا اس نے بھی ہے پرکھا اس نے بھی ہے، لیکن چونکہ میں آئینہ ہوں، اب جو آئے گا اس کو میرے اندر اپنی تصویر نظر آئے گی کہ وہ کیسا ہے۔ ابو جہل آیا، اس کی آنکھیں اس کا دل جو تھا نا وہ پاک نہیں تھا، وہ نور نہیں تھا، وہ بدبودار تھا، وہ بد تھا دل کا، کیونکہ جس دل میں اللہ کے رسول کا پیار نہیں ہے وہ دل بد ہے، اس کو اب سارا زمانہ بد ہی لگے گا۔ اب چونکہ اس کو اپنا دل نظر آیا بد، اس نے ہمیں ویسا کہہ دیا تو ہم نے کہا کوئی شک نہیں کہ تو بد ہے۔ ابو بکر صدیق آیا تو اس کا دل نور علی نور تھا، اس کا دل ہماری غلامی سے روشن تھا، اس کا دل حسین و جمیل تھا، تو اس نے جب ہمارے اندر اپنی غلامی سے ہمیں دیکھا، محبت مصطفیٰ سے جب ہمیں دیکھا تو ہم حسین نظر آئے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تیرا دل بھی حسن والا ہے، ہم تمہیں سچا کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دل تو سب کے پاس ہے، قرآن فرماتا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ نصیحت صرف اسی کے لیے قرآن میں جس کے پاس دل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دل والا اس سے مراد ہے، اس دل سے مراد یہ نہیں کہ جو قرآن پہ نصیحت نہیں کر رہا اس کا دل نکل گیا، نہیں، فرمایا یہاں سے وہ دل مراد ہے جو دل نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو دل حق بات کو پرکھنا چاہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کوئی بھی چیز حاصل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اس کی آرزو ہو، اور آرزو سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان کے دل میں وہ جس چیز کی آرزو کر رہا ہے اس شے کا شوق بھی ہو حاصل کرنے کا، اور شوق سے پہلے ضروری ہے کہ جس شے کا شوق کیا جا رہا ہے اس کو وہ جانتا بھی ہو۔ اب جو انسان کسی چیز کو جانتا ہی نہیں اس کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ جب کسی شے کا شوق نہیں ہے اس کی آرزو کیسے کرے گا؟ جب اس کے بارے میں جانے گا، جب دل میں اس کا شوق رکھے گا، تو پہچان اور شوق جب جمع ہوں گے تو دل میں آرزو ہوتی جائے گی۔ اب جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا شوق زیادہ ہوگا، جتنا شوق زیادہ ہوگا اتنی ہی اس انسان کے اندر اس شے کو پانے کی آرزو بڑھتی چلی جائے گی۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں انسان احسن عمل کر کے رب غفور کی بارگاہ سے انعام و اکرام حاصل کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، آخرت کے حساب سے نیکیوں کے انبار حاصل کرتا ہے، لیکن اب اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ جانے کہ روزہ کیا چیز ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کون ہے اور اللہ کے ہم پر کیا انعام ہے۔ اب پہلے بندہ رب کو پہچانے، پھر رب کا شوق ہوتا ہے، پھر آرزو ہوتی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ اب جس بندے نے رب کو جاننا نہیں ہے، رب کو پہچاننا نہیں ہے، رب کا شوق نہیں رکھنا اور رب کے بارگاہ میں رسائی کی آرزو نہیں پیدا کرنی، وہ بندہ کیا رمضان المبارک میں کچھ کرے گا؟ تو ہماری کچھ حالت ایسی ہے۔ ہمارے ایک بزرگوں نے لکھا تھا کہ رمضان المبارک میں ہم ایک برف کی سیل کی طرح ہوتے ہیں،
جب سیل برف کی آتی ہے نا، بلاک آتا ہے، تو پہلے دکھنے میں بہت بڑا ہوتا ہے، اگر اس کو آپ رکھ دینا تو آہستہ آہستہ پگھلتا پگھلتا بالکل چھوٹا ہو کے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات کی تعبیر یوں کی کہ رمضان المبارک کا جب چاند آتا ہے تو ہم بلاک نما ہوتے، ہمارے جذبات، اور ہم کہتے ہیں واہ 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 رمضان آ گیا جی، مسجدیں بھر دو، وضو خانے میں رش، دروازوں پہ رش، مسجدوں میں رش۔ جیسے جیسے ایک روزے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، سے پانچواں، جب پانچویں سے چھٹے پہ آتا ہے تو یہ برف آہستہ آہستہ پگھل گئی، یہ جذبہ آہستہ آہستہ پگھل گیا، آگے وہی 2 صفیں آ گئیں جو رمضان المبارک سے پہلے نماز پڑھنے والوں کی تھی۔ فرمایا کہ جذبہ برف کی سیل والا نہ بناؤ کہ جب بلاک آیا تو دیکھنے میں بہت بڑا تھا، اب جب پگھلتا گیا تو ختم ہوتا گیا۔ فرمایا کہ تم رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان، اللہ کی عبادت جب کرنے لگو تو برف کی مانند نہ کرو، چٹان کی مانند کرو کہ جہاں مرضی پڑی رہے وہ چٹان ہی رہتی ہے، چٹان کبھی پگھلتی نہیں ہے۔ فرمایا جب رب کائنات کی بارگاہ میں آنا ہو، رمضان المبارک میں آنا ہو، تو چٹان کی طرح آؤ کہ پورا مہینہ تم پگھل نہ سکو۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ یہ بھی تمہارا کوئی ایمان ہے کہ تم برف کی مانند آؤ، 1 سے 5 روزے کے بعد تم پگھل جاؤ، پھر وہی چور بازاری، پھر وہی سب کچھ، پہلے 3-4 دن بڑے نمازی، پرہیزی، روزے دار، اور بعد میں جب برف پگھل گئی تو بات وہی ختم نہیں۔ فرمایا پھر چٹان بن جاؤ کہ پہلے سے لے کر آخر تک انشاءاللہ عزم کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ یہ بات یہ ہے، ورنہ جب ہم دنیا سے رب کائنات کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اب کچھ میں پچھلے موضوع کے بارے میں یہ آپ کے سامنے کتاب لائے ہوں، شرح الصدور، یہ کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ میں لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں جو ہمارے جیسے علامہ نہیں ہیں، جن کی بات صرف یہاں سے نکلتی ہے۔ آپ یہ کیسے علامہ ہوں گے، آپ ان کی اس شان سے اندازہ لگائیں گے۔ ایک وہ ہے جس کو رات کو سوتے ہوئے خواب کے اندر مصطفیٰ کا دیدار ہو، یہ بھی کمال کا بندہ ہے کہ سفنے اندر مینوں سونا ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ یہ میں ان طرز نہیں لائی، تیرے گل کی میں چھوٹی جی کر لی۔ ہاں جی، ضرورت نہیں کہ ہر گل طرز نال کرو تو پھر ہی اچھی سبحان اللہ ہونی چاہیے، گل تے چھوٹی نہیں۔ اللہ تو سارے نو مصطفیٰ دا دیدار عطا کرے، کہو ذرا سبحان۔ ایک وہ ہے جسے خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہو، چھوٹی یہ بھی شرف نہیں ہے، قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہاں جی، کوئی کہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ کوئی یہ لکھے تو خواب میں مصطفیٰ آ جائیں اور چادر عطا کر دیں، صبح اٹھ کر دیکھیں تو جہاں مصطفیٰ رکھ جائے وہیں پہ چادر موجود ہو، تو یہ اعزاز بھی بڑا کمال کا ہے کہ جسے خواب میں میرے آقا کا دیدار ہو جائے۔ لیکن جسے جاگتے ہوئے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ایسے مصطفیٰ مل جائیں، پھر اس کا رتبہ کیا ہوگا۔ جس بزرگ نے یہ کتاب لکھی ہے اسے میرے آقا نے خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے، 1 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 72 دفعہ میرے آقا نے جاگتے ہوئے سامنے بیٹھ کر دیدار کروایا۔ یہ اس بزرگ نے کتاب لکھی ہے، اور یہ میرے آقا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو بندہ یہ مشکل سمجھے پھر یہ بھی کہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، پھر یہ شعر پڑھنا چھوڑ دے۔ اور ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہی ہے، میرے آقا چاہیں تو کسی کو خواب میں جلوے دکھائیں، چاہیں تو آ کر سامنے بیٹھ کر جلوے دکھا دیں۔ ہمارا یہ عقیدہ تھا ہے اور انشاءاللہ ہماری آخری سانس تک یہ رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ میرے آقا حیات ہیں، لیکن جی جو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ پھر میرے نال مل کے پڑھو بلند آواز نال، یا مال کے کائنات، یا خال کے کائنات سونیا، جڑا اج بہ کے بلال مسجد چنج پڑھے راتی مدینے والے دا دیدار ہو جائے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کی عرض کر دینے مدینے دیا تاجدارا، اللہ دی قسم تو زندہ ہے، واللہ دا مطلب ہے
اللہ دی قسم تو زندہ ہے. پھر ایک کی گل ہوئی میرے آقا وصال کر گئے نے. اللہ حضرت فرماندے نے اے وصال علی جڑی گل ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے خدا دی قسم ہے سونیا تسی زندہ ہو بس جڑی میری دنیا دی آنکھیں اے دے تو پردہ کر گئے ہو لیکن میرے اللہ تانوں ہجے بھی حیاتی عطا فرمائی ہے. مل کے پڑھو جنوں ذوق آیا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو یہ میرا اللہ جسے چاہے مصطفیٰ کا دیدار کرا دے. تو کتنی دفعہ آپ کو زیارت ہوئی ہے؟ جاگتے ہوئے جس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ فدا ہے, جس نے دیکھ لیا اس کی فدائی کا کیا عالم ہوگا. کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے اور دیدار کیا. ہاں جی جس وقت خدمت میں کی بو بکرو عمر عثمانو یعنی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہو. تو کیا آپ کی نصیب ہے اور کیا نظارہ ہوگا جب آمنہ کا لال مصطفیٰ سامنے ہوگا. ہاں جی تو دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی کبھی ایسا بنا دے ہم بھی سوئیں تو مصطفیٰ آ جائیں اور مصطفیٰ آ کر اپنا جلوہ دکھائیں. کوئی بعید نہیں ہے, عشق سچا ہو تو انشاءاللہ مل ہی جاتی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ شوق کی بات ہے, ساری بات ہے ذوق کی. تو آپ نے جس بندے کو موت کا ڈر نہیں ہے, جس بندے کو خدا کا خوف نہیں ہے یا موت کا ڈر نہیں ہے, صرف اس کتاب کے چند صفحے پڑھ لے, موت کا خوف پیدا نہ ہو جائے تو پھر کہنا. اس کتاب کو چند صفحے, بس پوری کتاب کی میں بات نہیں کر رہا, میں اس کا بس ٹائٹل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں موت کے بارے میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے نقل فرمائے ہیں. اچھا یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اب مجھ سے آپ سوال کریں گے تو میں اپنی حیثیت سے بات کروں گا, اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ اپنی حیثیت سے سوال کریں گے. آمنہ کے لال سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو, پوچھنا چاہتے ہو, جاننا چاہتے ہو کہ سب سے عقل مند کون ہے تو سنو, جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھے اور موت کے لیے تیاری کرتا رہے وہی شخص سب سے زیادہ عقل مند مومن ہے. اور سرکار نے فرمایا سب سے عاجز وہ ہے جو نفس کی پیروی کرے اور اللہ سے طرح طرح کی آرزویں کرے. یا اللہ مینوں گڈی دے دے, یا اللہ مینوں بنگلہ دے دے, یا اللہ مینوں اے مل جائے. فرمایا یہ عاجز شخص ہے, اس کی عقل نہیں ہے. حالانکہ منع نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ تم رب سے آرزو نہ کرو, منع نہیں کیا گیا, لیکن فرمایا جو موت کو کبھی یاد نہ کرے, مرنا نہ چاہے کہ مولا مینوں موت نہ آوے تے بس رب سے مانگتے ہی جائے یہ مل جائے, وہ فرمایا یہ بے وقوف ہے. عقل مند وہ ہے جو صبح و شام دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس اسی فکر میں ہو کہ میں نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے, ایک دن میں نے دنیا سے چلے جانا ہے. آپ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا. آگے آپ نے چند باتیں اور فرمائیں. آپ فرماتے واقعہ نقل فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس سے گزرے جو دنیا کی مجلس سجائے بیٹھے تھے, غفلت کی باتیں کر رہے تھے. ہاں جی عقل مندانہ اشارہ کافی ہے, میں اس بات پہ اگر تبصرہ کروں تو سارا ٹائم اسی پہ جائے گا, لیکن میں بغیر کسی تبصرہ کیے سرکار کی بات کیے ہوئے آگے چلتا ہوں. لوگوں کو سرکار نے دیکھا کہ وہ غفلت کی باتیں کر رہے ہیں, دنیا کی مجلس سجائے ہوئے ہیں. سرکار کو غصہ آیا,
جلال کے ساتھ دروازے پہ کھڑے کھڑے سرکار نے 3 دفعہ فرمایا. کیا فرمایا؟ یا اہل الاسلامی اتتکم المیتہ، یا اہل الاسلامی اتتکم المیتہ، یا اہل الاسلامی اتتکم المیتہ. میرے آقا نے فرمایا او مسلمانوں ہو تو ان کی گیا، موت آ گئی. او مومنوں موت آ گئی، او مسلمانوں موت آ گئی. یعنی سرکار نے فرمایا موت قریب ہے اور تم غفلت میں پڑے ہو، موت قریب ہے اور تم اپنی مجلسوں میں پڑے ہو، موت کو یاد نہیں کرتے، دنیا کو یاد کرتے جا رہے ہو. یعنی سرکار نے فرمایا کہ جہاں تم مجلس بناؤ، جہاں تم اکٹھے ہو کر بیٹھو، غفلت کی باتیں کرنے کی بجائے تم لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو یاد کیا کرو. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، امی جان میرا دل بہت سخت ہے. آپ نے فرمایا موت کو یاد کیا کرو، اللہ پاک تمہارے دل کی سختی کو دور کر کے نرمی میں تبدیل فرما دے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کتنا موت کو یاد کرتے ہیں؟ ہماری مجلسیں کتنی موت میں؟ آج کل ہماری تو مجلسیں ویسے ہی تبدیل ہو گئی نا، تو اور چیزیں آ گئی ہیں ہماری مجلسیں میں. ہر طرح کا تبصرہ ہوتا ہے، کبھی مرنے کا تبصرہ تو دور دور تک نہیں ہے. ہر بندہ بیٹھ کر تبصرہ کرتا ہے، اس نے وہ کر دیا، یہ کر دیا. کرپشن پہ سر بولتا ہے، مہنگائی پہ ہر کوئی بولتا ہے، سیاست پہ ہر کوئی بولتا ہے، وہ اس پہ ہر کوئی بولتا ہے، رشتہ داری پہ ہر کوئی بولتا ہے، رشتوں پہ ہر کوئی بولتا ہے. اور آج کل تو ویسے ہی تبصروں کے کوئی موضوع ختم ہی نہیں ہوتے، آج کل تو اتنے موضوع ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی مجلس کو پایا ہے جہاں لذتوں کو مٹا دینے والی موت کا بھی ذکر ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن سرکار نے فرمایا تم سب بے وقوف ہو، عقل مند بننا چاہتے ہو تو اپنی مجلسوں میں لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو یاد کیا کرو، اللہ تمہیں فراخی عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں فراخی. آگے آپ نے ایک حکایت نقل فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا ایک شخص کی تعریف کی گئی. کیا کیا گیا؟ ہم بھی کرتے، فلاں شخص بہت کمال کا بندہ ہے، فلاں شخص بڑا تعریف کے قابل ہے، فلاں شخص بڑا ذی شعور ہے، فلاں شخص بڑا قابل اور محنتی ہے. یوں ہی آپ کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی. میرے آقا نے سوال فرمایا اے تعریف کرنے والو، کیا وہ شخص جس کی تم تعریف کر رہے ہو کیا وہ موت کو یاد کرتا ہے؟ کیا وہ موت کو یاد کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موت کو کبھی یاد نہیں کرتا. میرے آقا نے فرمایا تعریف بند کر دو، وہ شخص قابل تعریف ہے ہی نہیں. جو شخص موت کو یاد نہ کرے وہ شخص قابل تعریف نہیں ہے، وہ تو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، جسے اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، جسے یہاں سے اس رب کائنات کی بارگاہ میں جانے کی فکر ہی نہیں ہے. اس بندے کی تعریف نہ کرو، تعریف اسی کی کیا کرو جس کے صبح و شام آخرت کی فکر میں گزرتے ہیں، جو مصلی میں تمہیں مل جائے اور سجدے میں گڑ گڑاتا ہوا. آگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے موت کو کثرت سے یاد کیا اللہ اسے 3 انعامات عطا فرمائے گا. کتنے جی؟ کوئی بات نہیں، آج اسی بات پہ گزارا کر لیتے ہیں، ترنم پھر آگے چلیں گے. آج میرا ارادہ ہی نہیں ہے ترنم لگانے کا. ہاں جی، اگر آپ بالکل چپ کر کے یوں ہی بیٹھیں گے تو پھر تو میں بات ہی نہیں کر پاؤں گا. ابھی بھی جان نہیں آئی آپ میں. ہاں جی، یہ باتیں یہیں پہ رہیں گی، موت میں تو وہاں نہیں آنا ہے. ہاں جی، یہ نہیں دیکھ مولوی طرز لائی کہ نہیں لائی، یہ لائی ہے تو میں ہٹ جاواں، جو نہیں لائی تو میں پھاڑ لاواں، یہ تو نہیں نہ ہونا. انہیں تو آنا ہی آنا. ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر بھی کدے بولیا کرو. ساری مجلساں با سبحان اللہ ہی نے، اللہ اکبر والی کو نہیں نے. آج جڑا موضوع ہے سارا اللہ اکبر والا بھی ہے، کیونکہ ہم موت کو یاد نہیں کرتے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اللہ ہمیں ایسی مجلس عطا کر دے کہ جہاں موت کی باتیں بھی ہوں. لوگ مولوی ڈرا نہ یار، تیری بڑی مہربانی. میں کہوں کہ بشارت والی گلاں کریا کر، ترزاں لا کے جنت ٹر جائے گا. میں کہ ٹر جائے گا تو نبی شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے. میرے نبی کلیاں خوشخبریاں نہیں سنائیاں، میرے آقا ڈر بھی سنایا ہے. ہن کلیاں جنتا ٹوری رکھو تانوں اے بڑی گل چنگی لگدی، لیکن جی تھوڑی گل کر دیو کہ اے ہور پاسا بھی ہے تے کہندے نے مولوی چنگا نہیں کو ہور لے آؤ جڑا چنگا ہوئے. لہذا مینوں پتہ ہے تسی سنن لوگ ہو، عظیم لوگ ہو، اللہ تانوں سلامت رکھے. رکھے جو سبحان اللہ. جو موت کو یاد کرے اللہ اسے کتنے انعام دیتا ہے جی؟ اب سنیں کون سے انعام ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا انعام یہ اللہ اسے بہت جلد توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. جو بندہ موت کو یاد کرنے والا ہوگا اللہ اسے پہلا انعام کیا دے گا؟ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم توبہ کی توفیق نہیں ہمارے پاس. جس کے پاس توبہ کی توفیق ہو وہ عمل بہت کرتا ہے. ادھر سے گناہ ہوا فوراً توبہ کر لی،
फौरन तौबा कर ली। तो जो मौत को याद करता है पहला इनाम उसे क्या मिला जी? तौबा की तौफीक। आप फरमाते हैं दूसरा, फरमाया अल्लाह उसके दिल में कनाअत पैदा फरमा देगा, उसका दिल बड़ा फरमा देगा अल्लाह। नंबर 3 आपने फरमाया जो मौत को कसरत से याद करे अल्लाह उसे इबादत के अंदर दिल लगी अता फरमा देगा। यानी नमाज पढ़ेगा तो ऐसे पढ़ेगा उसका दिल नहीं करेगा मैं नमाज छोड़ दूं, उसको दिल लगी मिल जाएगी, कुरान में दिल लगी और शौक मिल जाएगा। रमजान मुबारक आ रहा है, वहां तो शौक से ही बात बनेगी, यार 20 तरावियां हैं 8 पढ़ लेते हैं, छोड़ो यार 20 नहीं पढ़ी जाती, थक गए हैं यार आज तो बहुत थक गए। फरमाया जिसको शौक हो ना वो कहता है ये 20 तो नहीं 20 और भी आए तो मैं इंशाल्लाह वो भी पढ़ जाऊंगा। शौक वाला बंदा जो है ना वो नहीं थकता, लेकिन जो जिसके पास शौक की कमी होती है वो कहता है यार चले इस 2 के बाद तो मैं पक्का ही चला जाता हूं, फिर कहता है यार 2 ये भी पढ़ लिए कोई बात नहीं 2 आगे वाले भी पढ़ लेता हूं, यानी सुस्ती के साथ वो अपनी 20 मुकम्मल करता है। फरमाया जो मौत को कसरत से याद करे अल्लाह उसे इबादत में खुशी व दिल लगी अता फरमा देगा। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। मैं यहां पर रुक कर अगर एक सहाबा इकराम के अमल को बयान करूं तो यहां पर हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा-ए ज़ातुर रिक़ा के हवाले से एक वाक़या नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि रात को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर पड़ाव किया तो सरकार ने फरमाया कि यहां मुझे 2 ऐसे मुजाहिद चाहिए जो आज रात को मेरी सिक्योरिटी करें। अब मुस्तफा से बढ़कर कौन? सरकार को क्या सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन हर काम में हिकमत है। सरकार ने फरमाया आज रात कौन राखी करेगा? 2 मुजाहिद सामने आए, एक अंसारी सहाबी हैं और एक मुहाजिर सहाबी। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक हजरत अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों सरकार के आशिक शहजादे जो है ना सामने आए, या रसूल अल्लाह हम आपकी नौकरी करेंगे। अब नौकरी का अंदाज देखिए और अपना अंदाज भी देखिए और उस पर सुभान अल्लाह कह दीजिए। अब ये दोनों शहजादे सरकार के नौकर जो है ना नौकरी के लिए तैयार हो गए। अब इन्होंने आपस में मशवरा किया आधी रात मैं सिक्योरिटी करता हूं, फिर आप सो जाना, तो अगली आधी रात जो है ना यानी आधी रात मैं करूंगा आधी रात आप करना, यानी दोनों ने आपस में मशवरा कर लिया। अब हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमाने लगे और हजरत अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सिक्योरिटी करनी शुरू कर दी। और सिक्योरिटी का अंदाज ये नहीं था कि आपने पिस्तौल पकड़ ली, फरमाया नहीं, फरमाया तुम सब सो जाओ, सारे इधर सो रहे हैं और जो मुहाफिज़ कहता है 2 रकात नमाज नफल अल्लाह के लिए, नमाज नियत कर ली और नमाज के अंदर सूरह कहफ की तिलावत शुरू कर ली। कौन सी जी? सूरह कहफ की तिलावत शुरू कर ली। अब इधर से तिलावत जारी हुई, उधर से दुश्मन आ गया। दुश्मन ने जब देखा कि सारे सोए हुए, एक ही मुहाफिज़ पढ़ भी नमाज रहा है, उसने कहा मैं तीर मार के इसका खात्मा कर लेता हूं, फिर मैं जो मर्जी करूंगा। अब उसे नहीं पता था कि जो नमाज पढ़ रहा है कोई पाकिस्तान का मौलवी नहीं है बल्कि मुस्तफा का सिहाबी है। हाँ जी, जिसकी थोड़ी सी धड़क आए तो दिल टूट जाए और पीछे भाग जाए, ये वो नमाजी नहीं है, ये मुस्तफा का सिहाबी है। जान चली जाएगी पर नमाज से पीछे हटने वाला नहीं है। हाँ जी, अब एक तीर लगाया उसने आपको, हजरत अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक तीर लगा, आपने अपनी नमाज को नहीं रोका, लबों से वही कुरान की तिलावत जा रही है। फिर उसने दूसरा तीर आपको मारा, जब दूसरा तीर आपको लगा आपके लबों पर वही कुरान की तिलावत जारी है, रुकी नहीं। उसने आपको तीसरा तीर मारा, जब तीसरा तीर मारा आपने फिर भी अपनी किरात को मुकम्मल नहीं किया। आप रुकू में गए तो रुकू में जाकर अपने साथी अम्मार को जगाया, तो जगाकर जब उसको पता चला कि साथी जाके आए, अब वो भाग गया कि काफिला जाग गया मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन जो बात मैंने करनी है ना अब करनी है। अब हजरत अम्मार बिन यासिर हजरत अब्बाद बिन बिशर से सवाल कर रहे हैं, जो सवाल मजे का सुनने वाला है। आपने फरमाया कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे प्यारे अब्बाद बिन बिशर, जब आपको पहला तीर लगा था तो आप मुझे जगा लेते, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? जब आपको 3 तीर लग गए आपने फिर क्यों जगाया? आपने फरमाया भाई बात यह है कि जब उसने मुझे तीर मारा तो मेरे लबों पे अल्लाह का प्यारा कुरान जारी था, तो मुझे ये बात पसंद नहीं थी कि मैं अपनी जान के लिए अल्लाह के पाक किताब कुरान की तिलावत रोक लूं। आगे फरमाया खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, अगर मुझे मुस्तफा की सिक्योरिटी जरूरी ना होती ना, ये जान चली जाती, पर मैं ये कुरान बंद ना करता, मैं बराबर कुरान की तिलावत करता रहता।
3 تیر لگنے کے بعد آپ نے سرکار کی عزت کے لیے، سرکار کی حفاظت کے لیے، سرکار کی سیکیورٹی کے لیے آپ نے اپنے رکعت کو مکمل کیا۔ فرمایا مجھے جان کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ میں اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے، اپنے محبوب کی سیکیورٹی کے لیے۔ یہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال بولے، نہ ہو گر میری نماز، نہ ہو گر تیرا شوق میری نماز کا امام۔ یا رسول اللہ اگر میری نماز میں آپ کی محبت نہ ہونا، یہ سجود بھی حجاب، یہ قیام بھی حجاب، سونیا پھر نہ تو میری نماز کسے کم دیئے تو نہ کوئی قیام کسے کم دے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی جان بچان واسطے، بلکہ فرمایا میں اپنے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی رکعت کو مکمل کیا۔ تو میں جو بات کی یہاں پر کہ قرآن سے محبت تھی، عبادت میں محبت تھی۔ آپ دیکھیں نا، ایک تیر لگا، ہمارے جیسا تو ہوتا تو فوراً شور رویلا کرتا، میں مر گیا، مجھے بچاؤ۔ لیکن آپ نے فرمایا میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کی پاک کتاب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب مجھے یہ پسند نہیں ہوا کہ ادھر سے اللہ کی پاک کتاب قرآن کی تلاوت بند کر لوں اور اپنی جان کو بچا لوں۔ فرمایا پھر بھی میں نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے بند کیا ہے، ورنہ اگر میں صرف نماز پڑھ رہا ہوتا یہ جان بھی چلی جاتی، پر کبھی قرآن کی تلاوت کو بند نہ کرتا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس کے کو موت کثرت سے یاد ہو، اللہ اسے 3 انعام دیتا ہے۔ کتنے؟ پہلی، اسے توبہ کی توفیق جلد ہوتی ہے، نمبر 2 دل میں قناعت، اور نمبر 3 اللہ اسے اس کی عبادت میں دل لگی عطا فرما دیتا ہے، شوق عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہمیں توبہ کی توفیق ملی ہے؟ کیا ہمارے دل میں قناعت ہے؟ کیا ہمیں اپنی عبادت میں دل لگی نصیب ہوتی ہے؟ اگر تو نصیب ہوتی ہے پھر تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں تو موت کو یاد کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک یہ تینوں انعامات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے گا۔ تو آج توبہ کی ضرورت بھی ہے، آج قناعت کی ضرورت بھی ہے، اور آج میرے بھائیوں ہمیں عبادت میں دل لگی کی ضرورت بھی ہے، ورنہ رمضان المبارک میں ہم کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ استقبال ربیع الاول ہے، استقبال رمضان شریف ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تیار رہنا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو صحیح تلفظ کے ساتھ تیار کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر روزے کے لیے تیار کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر نماز تراویح کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ، آپ فرماتی ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں رمضان المبارک آتا تو سرکار کا چہرہ بدل جاتا، سرکار کا رنگ بدل جاتا، عبادت کی کثرت ہو جاتی، سرکار کا چہرہ اس لیے بدل جاتا کہیں عبادت میں مجھ سے سستی نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے، روزے میں کمی نہ ہو جائے۔ آپ پہلے سے زیادہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے، پہلے سے زیادہ عبادت شروع کر دیتے، حالانکہ مصطفیٰ تو نہ رات کو سوتے تھے نہ دن کو سوتے تھے۔ رب کائنات فرماتا ہے حبیب آرام فرما لے، آرام فرما لے، تو وہ محبوب جو آگے پیچھے اتنی عبادت کرتا ہے وہ رمضان المبارک میں کثرت سے زیادہ کس لیول کی معراج کی نماز پڑھتا ہو۔ تو ہم اس نبی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غلامی رسول میں سارے بولیں جی، موت بھی قبول ہے، تو موت بعد میں قبول کریں صاحب، پہلے روزے قبول کریں، موت بعد میں قبول کریں، پہلے عبادت قبول کریں، موت بعد میں قبول کریں، پہلے سرکار کی وفا قبول کریں۔ وفا ہمارے اندر ہے نہیں، عمل ہمارے اندر ہے نہیں، نماز ہمارے اندر ہے نہیں، روزہ ہم نے رکھنا نہیں، تراویح ہم نے پڑھنی نہیں، اور کوئی بیچارہ بھول کر افطاری سسٹم رکھ بھی دے تو ہمارا روزہ نہ بھی ہو تو ہم روزہ دار بن کے پہلے صف میں چلے جاتے ہیں۔ تو دھوکہ نہیں کرتے ہم اپنے نبی سے کہ میں بھی روزہ دار ہوں، حالانکہ افطار سسٹم میں منع تو وہ نہیں کرے گا، اخلاقیات سے تو ہم گر جاتے ہیں۔ یہ باتیں بھی ہم نے کرنی ہے، بھئی میں تو کروں گا چاہے آپ کو اچھی لگیں یا نہ لگیں۔ اگر کسی نے افطار سسٹم کیا ہے تو ہم انتظار نہ کرنے لگ جائیں کہ کب کہاں پہ افطاری ہوگی، کھوج میں لگے رہیں، کھانا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ تو پھر اس انداز سے افطاری کرتے ہیں کہ بس آج میں ہی کھا لوں، ساتھ والے چاہے بھوکے مر جائیں۔ ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہیں آ جائیں تو اخلاقیات کا جنازہ نہ نکالیں کہ دوبارہ وہ زندگی میں بھول جائے کہ میں نے افطاری کروانی بھی ہے کہ نہیں کرانی۔ آج یہ ابھی پوچھنا شروع کر دیں گے آپ نے میری افطاری کب کروانی ہے جی؟ ہاں جی، یہ نہیں پوچھتے کہ میں نے روزہ بھی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ آپ صاحب ہاں جی میری افطاری کب کراؤ گے؟ پہلے ہی بکنگ کر دو، ہم نے مر جانا ہے میرے بھائی، اس سے پہلے افطاری آئے نہ آئے، موت آ گئی تو کیا کرو گے؟
لہٰذا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو مذاق سے ہٹ کر ہیں، جو حقیقت پر مبنی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ ہے، تعلیمات مصطفیٰ یہ ہے کہ روزے کا احترام کرو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وضع میں ہو تم نصارا تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ آپ نے یہ بات پتہ کیوں کی ہے؟ ایک وقت تھا جب مسلمان روزہ رکھتا تھا تو کافر مسلمان کے روزے کا احترام کرتا تھا، وہ سامنے کھاتے پیتے نہیں تھے کہ مسلمان کا روزہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک وقت تھا کہ جب کافر مسلمان کے سامنے نہیں کھاتا تھا کہ مسلمان کا روزہ خراب نہ ہو جائے، لیکن وقت گزرا، ایسی تبدیلی آئی کہ سر عام ہوٹل کھل گئے، سر عام سگریٹ نوشی، سر عام بوتلیں پی جا رہی ہیں، سر عام جناب کھایا پیا جا رہا ہے۔ جب مسلمان ہی اپنے شاعر کا احترام نہیں کر رہا تو کافر کیسے کرے گا بھائی؟ جب ہم خود ہی احترام نہیں کر رہے، گالیاں نکالی جا رہی ہیں سر عام، جھوٹ بولا جا رہا ہے سر عام، ظلم کیا جا رہا ہے سر عام، 100 روپے کی چیز کو 300 کا لیبل لگا دیا، بھائی روزہ ہے، یہ ہے سر عام، تو کہ یہ رمضان کا احترام ہے؟ یہ رمضان کا احترام نہیں ہے۔ صرف روزہ اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ کھانا بند کر دو۔ میرا اللہ کیا ہماری بھوک کا محتاج ہے؟ میرے اللہ کو کیا ہماری بھوک چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو بس میں راضی ہو جاؤں گا؟ فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے ناک کا بھی روزہ ہے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے قدم کا بھی روزہ ہے۔ ہمیں رمضان المبارک آنے سے پہلے ان چیزوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ یہ ہے استقبال رمضان۔ ہمیں اس کے لیے بھی تیار کرنا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ بھی روزہ رکھیں کہ ان سے ظلم نہ ہو جائے، ہماری زبان بھی روزہ رکھے کہ کسی کے ساتھ یہ زبان زیادتی نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، اس سے گالی نہ نکلے، اس سے غیبت نہ نکلے، اور ہماری آنکھ بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے کہ کہیں دن یا رات میں فلم نہ دیکھی جائے، ڈرامہ نہ دیکھا جائے، برائی کی چیز نہ دیکھی جائے، اور ہمارے کان بھی روزے سے پہلے روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ گانا نہ سنا جائے، کچھ فوش چیز نہ سنی جائے، اور ہمارے قدم بھی یہ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں، کہیں گناہوں کے اڈوں پہ جانے کے لیے قدم نہ اٹھ جائے۔ تو یہ ضرورت ہے آج ہمیں، صرف پیٹ کا روزہ تو ہر کوئی رکھتا ہے، پیٹ کا روزہ رکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زبان کا روزہ رکھیں، ہم اپنی آنکھ کا روزہ رکھیں، ہم اپنے کان کا روزہ رکھیں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کا روزہ رکھیں۔ جب یہ سارے روزے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں رمضان المبارک میں بخشش کے خزانوں سے مالا مال فرما دے گا۔ ہاں جی، رمضان المبارک آ رہا ہے، تیار ہو جائیں انشاءاللہ، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہم کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ پوری 20 تراویح پورا مہینہ پڑھیں گے۔ اور اعتکاف والوں سے میرا خصوصی کلام ہے، اعتکاف والوں سے، لیکن یہاں پر غلط بات بھی نہیں کرنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس نے جی پہلے 20 روزے نہیں رکھے اس کا اعتکاف نہیں ہو سکتا، یہ بھی بات غلط ہے، لیکن کسی معنی میں ٹھیک بھی ہے کہ اصل اعتکاف کا مزہ ہی تب آتا ہے جب انسان شروع سے روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اب جب 10 دن عبادت کرے گا تو پورے مہینے کا رنگ اس پہ چڑھ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھ رہا تو اعتکاف سے منع اس کو بھی نہیں کیا جائے گا، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ روزے رکھیں، ضروری ہے کہ آپ تراویح نماز پڑھیں، ضروری ہے کہ آپ نماز پنجگانہ پڑھیں۔ روزے کا مقصد، اعتکاف کا مقصد صرف اور صرف متقی ہونا ہے، انسان کا گناہوں سے بچنا ہے، اعمال صالحہ کرنا ہے۔ اگر اس میں دکھاوا ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نوجوان اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم جائیں تو پھولوں کے ساتھ ہمارا سوشل میڈیا بھر جائے کہ ہم اعتکاف پہ جا رہے ہیں، اور جب ہم چاند رات کو اٹھیں تو سوشل میڈیا پہ ہمارے ہاتھ نظر آئیں اور لوگ کہیں واہ 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 حاجی صاحب اعتکاف سے اٹھ کر آ رہے، اور ہمیں سلامیہ اور نذرانے ملے۔ پھر آپ کو صرف سلامیہ ملیں گی، آپ کو صرف نذرانے ملیں گے، آپ کو سوشل میڈیا پہ صرف لائکس ملیں گے، کمنٹس ملیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا ایسی نیت ہے تو آج ہی اسے سینے میں دفن کر دیں، نہ آپ سوشل میڈیا کے لیے اعتکاف بیٹھے، نہ آپ لائکس کے لیے، نہ آپ کومنٹس کے لیے، نہ آپ دوستوں کے لیے۔ پھر میں معذرت کے ساتھ میں چونکہ اس مہینے یہاں پہ ہوں، تو اعتکاف وہ بندہ بیٹھے جس نے دوستوں سے بچنا ہو۔ ہوتا کیا ہے جی ہمارے ہاں، اچھا میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوں، مجھے ملنے آنا، پہلے جناب ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے میں نے اعتکاف کرنا ہے، تو نے مجھے ملنا ہے آنا۔ اب وہ دوستی کیا ہوتی ہے جی، رات کو آ جاتے ہیں عشاء کے بعد فارغ ہو کے 2-2 گھنٹے گپیں، یہ کون سا اعتکاف، یہ کون سی علیحدگی ہے بھی؟ پھر موبائل آئی فون ہے جی میرے پاس، رات کو میں چلاؤں گا، دن کو نہیں چلانا، دن کو اعتکاف ہے، رات کو کوئی نہیں۔
اگر آپ نے موبائل چلانا ہے اعتکاف مت بیٹھے، اگر آپ نے دوستی یاری چلانی ہے اعتکاف میں مت بیٹھے، اگر آپ نے رشتہ داریاں نبھانی ہے، اچھا جی شام کو افطاری لے کر آئے، جی ہاں جی مامے دا کی حال ہے، چاچے دا کی حال ہے، دادے دا کی حال ہے، اس فصل دا کی حال ہے، او نکر دا کی حال ہے، اس نکر دا، اور تو نکریں پوچھنیاں تے اعتکاف کی لینا ہے؟ چھاڑی نہ چیزاں نو، بس تو رب دے واسطے بہ جا کہ مالکہ تو راضی ہو جا، کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا۔ حضرت امام حسین حسینی بنندہ نعرہ ہر کوئی لاندہ ہے، ہر کوئی کہندہ ہے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ چنگی گالے کہنا چاہیے حسین دے طرز عمل تے چلنا چاہیے، خوش نصیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت حسین میرے آقا دے غلامہ کربلا دی سرزمین تے یاریاں نبھان نہیں گئے، رشتہ داریاں نبھان نہیں گئے، اللہ نو راضی کرن گئے نے، او رسول نو راضی کرن گئے نے، دین اسلام دا پرچار کرن گئے نے۔ آقا دے غلامہ اعتکاف بے چنگی خوش نصیبی، اللہ تینوں سلامت رکھے، مینوں سلامت رکھے، اللہ انہاں گھراں نوں آباد فرمائے۔ بہنا چاہیے اعتکاف تے حق اس محلے دا حق ہے، اعتکاف تے جس مسجد کوئی نہ پڑے او بد نصیب محلہ ہے، اوتھے رحمت نہیں بلکہ عذاب نازل ہوے گا۔ آقا دے غلامہ اعتکاف دی نیت کر لے، بڑی چنگی گل ہے، لیکن نیت کر 10 دن میں دنیا تو الگ تھلگ ہو کے، میں ساری دنیا تو جان چھڑا کے، رشتہ داریاں تو جان چھڑا کے، ہر شے تو جان چھڑا کے، مدینے والے نال لا کے رب نو بھی راضی کراں گا، او دے رسول نو بھی راضی کراں گا، کیونکہ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، اور روزے رکھن والے ہو، اعتکاف دی نیت کرن والے ہو، آدھی بلے بلے تے بابا کران والے ہو، آقا دے غلام نہ کسے بھی راضی نہیں ہونا، آقا راضی ہو کے قبر وچ بھی چنگا رہ جائے گا، آخرت وچ بھی چنگا رہ جائے گا، اور روزہ رکھ تک مدینے والا راضی ہو جائے، رحمان عرش والا راضی ہو جائے، اعتکاف رکھ مدینے والا راضی ہو جائے، آخرت والا رب راضی ہو جائے، ہر عمل تو پہلے وہ رضا نو مطلوب کر لے، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری۔ ایدہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رشتیاں نو پھنڈ کر دے، ایدہ مطلب یہ نہیں کہ ماں پیو نو ٹھوکر مار دے، ایدہ مطلب یہ بھی نہیں کہ لانتا پا کے پیچھے ہو جا، بلکہ ایدہ مطلب یہ کہ صرف رشتیاں دا نہ ہو جا، صرف یاریاں دا نہ ہو جا، رب رسول نو کنڈ کر کے صرف راستیاں نو نہ نبھا، کیونکہ ایسا رشتہ ایسی یاری جڑی اللہ رسول تو دور کر دے وے اور یاری نہیں راندی عذاب بن جاندی ہے۔ اللہ تینوں تمہیں محفوظ کرے تے پڑھ کے حاضری ختم کریے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لے یارا سرکار ضرور ہے، جدا جدا ایمان آواز بلند ہونی چاہیے، دن حشر دے بخشش آواز آنی چاہیے، دن حشر دے بخشش لے کار ضرور نے، دن حشر دے بخشش لے۔ اے سرکار دی آواز اچھی ہونی چاہیے، یا رب سونیا جڑا سرکار آرزو رکھ دے انہوں مدینے والے دی شفاعت بھی مل جائے، قرب بھی مل جائے، دن حشر دے بخشش لے، ہاں دن حشر دے بخشش لے۔ بس پوری تقریر کا یہی عنوان ہے اور یہی سبق ہے اپنی زندگی میں۔ رمضان